استاد محترم تیمم کا کیا طریقہ کار ہے؟ آپ تیمم کے بارے میں پوچھ رہے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ تیمم جو ہے یہ قرآن مجید فرقان حمید میں بھی اس کا ذکر ہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی احادیث طیبات سے بھی یہ چیز ثابت ہے۔ اب قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ بیمار ہیں یا آپ کسی سفر پر ہیں، آپ نے پاخانہ کیا ہے یا عورت سے مباشرت کی ہے اور آپ کو پانی نہیں مل رہا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ۔ اسی طرح حدیث پاک میں آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں دوسرے لوگوں پر جس چیز میں فضیلت دی گئی ہے اس میں ایک یہ بھی فضیلت ہے کہ ہمارے لیے اس مٹی کو پاک کر دیا گیا۔ تیمم جو ہے آپ نے مٹی سے کرنا ہے، پہلی چیز آپ یہ سمجھ لیں۔ اور اگر آپ کو مٹی نہیں مل رہی تو پھر کوئی ایسی چیز ہو جو مٹی کی جنس سے ہو، یعنی وہ کوئی پتھر ہو یا اینٹ ہو، چونا ہو، دیوار ہو، اس ٹائپ کی کوئی چیز ہو جو مٹی کی جنس سے ہو، آپ نے اس سے تیمم کرنا ہے۔ تیمم میں آپ نے 3 چیزوں کا خیال رکھنا ہے، 3 چیزوں کا۔ سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے نیت، اور نیت جو ہے یہ تیمم میں فرض ہے۔ اب یہاں پہ سوال کیا جاتا ہے کہ نیت زبان سے ہو یا دل سے ہو، تو ویسے جو نیت ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے، یعنی آپ دل میں پکا کسی چیز کا ارادہ کر لیں تو گویا آپ اس چیز کی نیت کر رہے ہیں۔ اگر آپ زبان سے کچھ الفاظ بنا سکتے ہیں، اگر وہ آپ الفاظ کہہ دیں تو یہ بھی ٹھیک ہے، وگرنہ اگر آپ دل سے ہی اس کا ارادہ کر لیتے ہیں تو آپ کی نیت صحیح ہوگی۔ سب سے پہلی چیز نیت ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا فرض ہے وہ ہے چہرے کا مسح، ٹھیک ہے۔ مسح اب کرنا کیسے کہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو، انگلیوں کو کشادہ کرنا ہے، کھولنا ہے انگلیوں کو، ان کو آپ نے زمین پہ رکھنا ہے یا جو بھی آپ مٹی پہ کر رہے ہیں جس چیز کے اوپر، تو آپ نے ان انگلیوں کو مٹی میں ایک بار آگے پیچھے کرنا ہے تاکہ مٹی جو ہے ہمارے ہاتھوں پہ لگ جائے۔ پھر آپ نے ان ہاتھوں کو جھاڑ لینا ہے۔ جھاڑنے کے بعد آپ نے پہلے چہرے کا مسح کرنا ہے، یعنی دونوں ہاتھوں کو آپ نے چہرے پر پھیرنا ہے، اور اس طرح پھیرنا ہے کہ جب آپ چہرے کا مسح کر رہے ہوں تو چہرے کا کوئی حصہ بھی بال کے برابر بھی اس مسح سے بچ نہ جائے، تمام چہرے پر وہ آپ کا جو مسح ہے وہ جانا چاہیے۔ اس کے بعد پھر آپ دوبارہ مٹی میں ہاتھ رکھیں گے، اسی طرح انگلیوں کو کشادہ رکھ کے، اگر آپ نے کچھ چھلے مندری وغیرہ پہنی ہوئی تو آپ اسے اتار دیں گے۔ پھر آپ دوبارہ جو ہے اپنے ہاتھوں کو مٹی کے اوپر تھوڑا سا آگے پیچھے کریں گے، پھر مٹی کو جھاڑ کے آپ جو ہے بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کا اور بازو کا، ٹھیک ہے جی، مسح کریں گے، اور کونی تک آپ مسح کریں گے، جتنی کہ آپ وضو کے اندر اس کو دھوتے ہیں سارے کا آپ مسح کریں گے، اور ناخنوں سے لے کر کونی تک ایسے مسح کرنا ہے کہ اس کی جو کوئی جگہ ہے وہ مسح سے خالی نہ رہے۔ پھر اسی طرح آپ نے اس کو الٹ کر دینا ہے، آپ کا جو دائیں ہاتھ ہوگا اس کا آپ نے بائیں ہاتھ اور بائیں بازو پر کونیوں تک آپ نے یہ مسح کرنا ہے۔ تو اگر آپ یہ کر لیتے ہیں تو آپ کا جو مسح ہے، آپ کا جو تیمم ہے وہ صحیح ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ جو بھی عبادت کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں، وہ آپ کے لیے جائز ہوگی۔